تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ محموز کے قواعد۔ چند اہم ہم قواعد پڑھیں گے، محموز کے بھی، اسی طرح معطل کے بھی، اسی طرح مضاف کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم محموز کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ یہ قواعد کو شروع کرنے سے پہلے آپ بطور تمہید ایک چیز سمجھیں کہ قواعد جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جوازی، وجوبی۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے، جوازی اور وجوبی۔ اس جائز اور وجوب سے مراد وہ شرعی جواز اور وجوب نہیں ہے جو فقہ کے مسائل میں ہوتا ہے، جو عبادات میں ہوتا ہے، جس طرح نماز وغیرہ میں مستحبات ہیں، واجبات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے وہ واجب اور وہ جائز مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم الصرف کی اصطلاح میں وجوبی اور جوازی اسے کہتے ہیں، یعنی اختیاری۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز جائز ہے، تو جائز کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وجوبی کا کیا مطلب ہے؟ وجوبی کا مطلب یہ ہے ضروری، یعنی آپ کو ایسا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ دوسرا آپشن استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جوازی میں آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، کوئی آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وجوبی میں وہ آپشن موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہم قواعد پڑھیں گے ان قواعد میں سے کوئی نہ کوئی ان میں سے ہوگا، یا تو جوازی ہوگا وہ قاعدہ یا وجوبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے محموز کے قواعد۔ محموز ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا کہ ہر وہ فعل جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ آتا، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کیا آتا ہو؟ حمزہ آتا ہو، تو ایسے فعل کو، یعنی وہ محموز کی اقسام میں سے آ جاتا ہے۔ پھر اگر فا کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو محموز الفا، عین کلمے میں آ رہا ہے تو محموز العین، لام کلمے میں آ رہا ہے تو محموز اللام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی طرح حمزہ کے متعلق چند قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا قاعدہ ہمارے پاس ہے، اس کا نام ہے، یہ ایک پہچان کے لیے نام رکھے ہیں صرف کے ماہرین نے، تاکہ ان قواعد کی پہچان ہو سکے۔ قاعدہ رأس ذئب بوس، اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ رأس ذئب بوس۔ اب اس قاعدے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، منفردہ ہو، اس کو اپنی ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اب تھوڑا سا آپ سمجھیں، ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، یعنی متحرکہ نہ ہو، حمزہ کیا ہو؟ ساکن ہو۔ دوسری قید ہے منفردہ ہو۔ منفردہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کلمے میں دو حمزہ نہ ہو اکٹھے، بلکہ ایک ہی حمزہ آ رہا ہو، اکیلا حمزہ ہے، اس حمزے سے نہ بعد میں نہ پہلے کوئی حمزہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، منفردہ ہو۔ ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، نمبر ایک ہے۔ دوسری قید منفردہ ہو۔ تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو اپنے ماقبل حرکت کے مطابق، اس حمزہ سے پہلے فتحہ ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے، اپنی ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ حرف علت الف واو یا،
ان سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اپنے ماقبل کی حرکت کے مطابق، مطابق کا کیا مطلب ہے؟ مطابق کا مطلب یہ ہے کہ فتحہ کی صورت میں الف سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ فتحہ کی صورت میں کس سے تبدیل کر کے پڑھنا؟ الف سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، اور کسرہ کی صورت میں یا سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے، اور ضمہ کی صورت میں واو سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اب مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال ہے رأسن، رأسن۔ ابھی آپ نے جو ہے اس لفظ پر غور کریں آپ، اور اوپر جو ہم نے قاعدے کا خلاصہ پڑھا ہے اس پر بھی غور کریں۔ ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، تو دیکھیں حمزہ ساکن ہے، حمزہ متحرک نہیں ہے، منفردہ ہو، منفردہ مطلب اکیلا ہو، یہ دیکھیں اکیلا ہے نا یہ حمزہ، نہ اس سے ماقبل کوئی حمزہ ہے نہ بعد میں کوئی حمزہ آ رہا ہے، اکیلا حمزہ ہے یہ۔ ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، منفردہ ہو، یہ ساکن بھی ہے منفرد بھی ہے۔ اب ہم اس پر یہ والا قانون لاگو کریں گے، تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا جائز ہے۔ ماقبل کی حرکت یعنی حمزہ سے ماقبل جو حرف آ رہا ہے، اس حرف کی حرکت، اس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہے، اس کے مطابق حرف علت سے ہم تبدیل کریں گے۔ تو حمزہ سے پہلے ہم نے دیکھا ماقبل جو حرف را ہے اس کی حرکت زبر فتحہ ہے، تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے ہم تبدیل کریں گے۔ فتحہ کے مطابق حرف علت کون سی ہے؟ الف ہے، تو اس کو ہم الف سے تبدیل کر کے بھی پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، جیسے راسن۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اصل میں تھا رأسن، رأسن۔ اس کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، رأسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے آپ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہی قاعدہ جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں وہاں آپ جو ہے اس طرح کے کیا کر سکتے ہیں، آپ حمزہ کو برقرار رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں جہاں یہ قانون لگے گا۔ اب باقی مثالیں آپ خود نکال لیں، جہاں حمزہ ساکنہ بھی ہو، منفردہ بھی ہو، اس حمزہ کو آپ ماقبل کی حرکت کے مطابق تبدیل بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال یہ تو الف کی تھی، دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ذئبن، ذئبن۔ اب دیکھیں یہ ذئبن میں جو ہے ذال کے بعد حمزہ ہے، ساکن بھی ہے، منفرد بھی ہے، منفردہ بھی ہے، تو اس کو ہم ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ماقبل کی حرکت ذال پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور کسرہ کے مطابق حرف علت کون سا ہے؟ یا ہے، تو یعنی ہم اس حمزہ کو یا سے تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ذیبن، ذیبن، ذئبن، ذیبن، دونوں طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں بؤسن، بؤسن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، ساکن بھی ہے، منفردہ بھی ہے، ماقبل کی حرکت ہم نے دیکھی، واو با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اس کو ہم اس کے ضمہ کے مطابق حرف علت کیا آتی ہے؟ واو آتا ہے، اس سے بھی ہم تبدیل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا بن جائے گا؟ یہ بؤسن ہے، تو جب ہم اس کو واو سے تبدیل کریں گے تو بوسن، بوسن، تو یہ
قاعدہ رأس ذیب بوس، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مثالوں سے بھی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں یہ قاعدہ لگتا ہے وہاں وہاں آپ اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہمارا یہ ہو گیا۔ دوسرا ہمارا قاعدہ ہے قاعدہ آمنا، ٹھیک ہے، اومنا ایمانن، قاعدہ آمنا اومنا ایمانن۔ اس قاعدے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر وہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو جائے، ہر وہ حمزہ جو کیا ہو؟ ساکنہ ہو، ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو اور حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو، تو اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، کیا ہو؟ ساکنہ ہو، حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے ایک اور حمزہ ہو، وہ متحرک ہو، اس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک ہو، تو اس حمزہ کو جو کہ ساکنہ ہے اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مثال، تینوں مثالیں میں دیتا ہوں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، تینوں کی دیتا ہوں۔ جیسے اَأْمَنَ، اب اَأْمَنَ جو ہے اس میں دیکھیں یہ دوسرا والا حمزہ، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اَأْمَنَ یہ حمزہ ساکنہ بھی ہے اور حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہے۔ اس سے پہلے والا جو حمزہ اس پر زبر ہے نا، حرکت ہے اس کے اوپر، تو کیا جب ہر وہ حمزہ جو ساکنہ ہو، حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو، اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق، ماقبل کی حرکت فتحہ ہے، اس کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا ضروری ہے، یعنی الف سے تبدیل کر کے پڑھنا ضروری ہے اس صورت میں۔ تو اَأْمَنَ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آمنا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آمنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف سے تبدیل کر دیا نا، ایک تو حمزہ ہو گیا، آگے الف لگا دیا اس حمزے کا، تو آ، ٹھیک ہے، حمزہ الف زبر آ، آمنا ہو گیا۔ دوسری مثال آپ دیکھیں، اؤمنا، اب دیکھیں یہاں پر دوسرا حمزہ یہ ساکن بھی ہے اور حمزہ متحرک کے بعد بھی واقع ہے، ساکن بھی ہے اور حمزہ متحرک کے بعد بھی واقع ہے، تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے، یعنی ماقبل ضمہ ہے تو واو سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے، تو ہوگا اومنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری مثال آپ دیکھیں، ایمانا، دیکھیں دو حمزہ ہیں، یہ حمزہ ساکن بھی ہے، حمزہ متحرک کے بعد بھی واقع ہے، تو اس کو ہم ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے، ماقبل کی حرکت کیا تھی؟ کسرہ تھی،
تو اس حمزہ کو ہم یا سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا ایمانن، ایمانن۔ تو ایمان اصل میں کیا تھا؟ ایمان تھا، تو وہاں پر یہ جو یا ہے یہ اصل میں حمزہ تھا، اس حمزہ کو ہم نے یا سے تبدیل کیا، کیوں؟ اس قانون کے مطابق، اس صرفی قانون کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کیا۔ آمن اصل میں کیا تھا؟ امنا، دو حمزہ تھے، اس قانون کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اومنا اصل میں کیا تھا؟ اؤمنا، اؤمنا، اسی قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو حرف علت سے تبدیل کر دیا تو اومنا ہو گیا۔ تو آج ہم نے دو قانون پڑھے ہیں، قاعدہ رأس ذیب بوس، اس کو آپ یاد کریں، اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا قاعدہ آمن اومن ایمان۔ ہم انشاءاللہ جو ضروری قواعد تو بہت ہیں، جو اہم اور کثیر الاستعمال قواعد ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو لیں گے اور آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔